ایک عورت کہتی ہے کہ شادی کے 17 سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مرد اللہ کی خوبصورت ترین مخلوق ہے۔ وہ اپنی جوانی کو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے قربان کرتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کا آئندہ مستقبل خوبصورت اور بہترین بنے، لیکن اس قربانی کے بدلے ہمیشہ اس کی سرزنش کی جاتی ہے۔ اگر کبھی ریفریشمنٹ کے لیے گھر سے باہر قدم رکھے تو بے پرواہ کہلاتا ہے، اور اگر گھر میں رہے تو سست اور بیکار کہلاتا ہے۔ اگر بچوں کو غلطی کی وجہ سے ڈانٹے تو وحشی کہلاتا ہے۔ اگر بیوی کو نوکری سے روکے تو متکبر اور رعب جمانے والا کہلاتا ہے۔ اگر ماں سے دلجوئی کرے تو ماں کا لاڈلا کہلاتا ہے، اور اگر بیوی سے پیاری باتیں کرے تو رن مرید کہلاتا ہے۔ اس کے باوجود مرد دنیا کی وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو ہر اعتبار سے خود سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ان کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں سے نا امیدی کے باوجود عشق کرتا ہے اور ہمیشہ ان کی بہتری کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کی اذیتوں کو برداشت کرتا ہے۔ جب وہ اس کے قدموں پر قدم رکھ کے کھیلتے ہیں نا تو وہ انہیں کچھ نہیں کہتا اور انہیں سیکھنے دیتا ہے، اور ان کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ اور پھر جب بڑے ہو کر یہی بچے باپ کے دل پر قدم رکھتے ہیں تب بھی وہ خاموش رہتا ہے اور انہیں کچھ نہیں کہتا۔ اگر ماں بچے کو 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھاتی ہے تو پوری زندگی وہ بچہ باپ کے دماغ میں رہتا ہے۔ تو ایک بچے کے لیے دونوں امپورٹنٹ ہے، ماں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے اور باپ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ باپ ایک بچے کو معاشرے میں یا سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرواتا ہے یا متعارف کرواتا ہے، جبکہ ماں اس کی پرورش کرتی ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا رول ہے اور دونوں کا اپنا اپنا کردار بہت امپورٹنٹ ہے۔